السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ بابا، ابھی تو میری ڈگری بھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ میرا لاسٹ ایئر چل رہا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے کہ اس سال کسی بھی قسم کا کوئی تماشا نہ بنائے۔ یہ تم مجھ سے کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ بلال کا لہجہ زبیر صاحب کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ طیش میں آ گئے تھے۔ ان کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھیں۔ آئی ایم سوری، اس نے بے چینی سے اپنی کن پٹی مسلتے ہوئے کہا۔ مگر بابا، آپ بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کیوں ایک ایسی عورت کو میرے پلے باندھ رہے ہیں جس کو میں نے کبھی بھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے؟ بابا، مجھے اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں اسے پسند نہیں کرتا تو میں کیسے اس کو اپنی بیوی تسلیم کر لوں؟ یہ فیصلہ بہت پہلے ہی ہو چکا تھا۔ بچپن میں ہی وانیہ کے ساتھ تمہاری منگنی ہو گئی تھی، انہوں نے دو ٹوک انداز میں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اور اگر میں اس منگنی کو توڑنا چاہوں؟ ایک آخری سی کوشش کرتے ہوئے اس نے امید بھری نظروں سے اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا، تو پھر اس کا ایک ہی نتیجہ نکلے گا، یہ تو میری جائیداد سے آنکھ ہو جاؤ گے۔ بابا، آپ میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتے ہیں۔ تم بھی تو اس معصوم لڑکی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ بابا، میں نے اس کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے نہیں کیے تھے، اور نہ ہی پیار محبت کی قسمیں کھائی تھیں۔ میں نے آج تک کبھی اس کو مخاطب نہیں کیا، کبھی اسے فالتو کوئی بات نہیں کی، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں؟ وہ اپنا پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ اپنے باپ کو سمجھانا اس کو دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگتا تھا، کیونکہ وہ اپنے بابا کی ذہنیت سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب ایک بار اس کے بات کے ذہن میں کوئی بات بیٹھ جائے تو اس کو نکالنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ تمہارا نکاح صرف اور صرف وانیہ سے ہی ہوگا، اور ہاں، اپنی جتنی بھی گرل فرینڈس ہیں ان سے کنارہ کر لو۔ یہ سن کر اس نے اپنی مٹھی غصے سے بھینچ رہی تھی۔ بابا، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے مجھے زندگی انجوائے کرنے کی تلقین کی تھی۔ اپنی زندگی انجوائے کرنے میں اور دوسروں کی زندگیاں خراب کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے کسی کی زندگی خراب نہیں کی، وہ خود اپنی مرضی سے میرے پاس آتی ہیں، اس نے تنفر بھرے لہجے میں جواب دیا اور اپنا سر پیچھے کو گرا کر بیٹھ گیا۔ مجھے بتاؤ کہ وانیہ میں کیا کمی ہے؟ وانیہ وہ عورت نہیں ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اسی وقت ہی شادی کروں گا جب مجھے کسی عورت سے محبت ہوگی۔ محبت تو شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے، شادی سے پہلے تو شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں۔ یہ سن کر وہ دھیمے سے انداز میں مسکرانے لگا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے بابا جان، تو آپ نے بھی لو میرج ہی کی تھی۔ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ اندازہ ہو گیا ہے مجھے کہ سارے اصول صرف اور صرف مجھ پر ہی لاگو ہوتے ہیں۔ تمہاری طرح میری بچپن میں منگنی نہیں ہوئی تھی۔ اگر میری بچپن میں منگنی ہوتی تو شاید میں کبھی بھی باہر کی کسی عورت میں دلچسپی نہ لیتا۔ بابا جان، آپ نے کب مجھے اس منگنی کے بارے میں بتایا؟ اور ابھی ایک دم سے آپ لوگوں کو اچانک سے یاد آ گیا ہے کہ اس عورت سے میری منگنی ہوئی تھی، اور اگر میں نے اس عورت سے شادی نہ کی تو نہ جانے وہ عورت اپنے ساتھ کیا کر بیٹھے گی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ سارے ڈرامے بازیاں ہیں۔ فرض کریں کہ اگر اس سے میری ذات میں دلچسپی بھی ہے تو یہ دلچسپی بہت جلدی ختم ہو جائے گی۔ تمہاری اس تقریر کا بہت بہت شکریہ، لیکن شادی تو تمہاری وانیہ سے ہی ہوگی، اور اگلے ہی مہینے تم دونوں کی رخصتی بھی ہوگی۔ بابا جان، میری یونیورسٹی میں تمہیں کب یونیورسٹی چھوڑنے کو کہہ رہا ہوں؟ اپنی پڑھائی ساتھ ساتھ جاری رکھو۔ اب تو وہ بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے والی ہے۔ یہ تو بہترین ہو جائے گا کہ دونوں میاں بیوی ایک ہی یونیورسٹی میں ہوں گے۔ کم سے کم تم اس کا خیال تو رکھ پاؤ گے۔ وہ غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اگر آپ نے میری بات نہیں ماننی تو کیا فائدہ آپ کے ساتھ بحث کرنے کا؟ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ وانیہ، جو کہ باہر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی خاموشی سے ان کی باتیں سننے میں مصروف تھی، وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ باہر جانے کی بجائے کنفیوز ہو کر وہ کمرے میں داخل ہونے ہی لگی تھی کہ بلال سے بری طرح سے ٹکرائی۔ اس کو اپنی چھوٹی سی دنیا گول گول گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گرنے لگی تھی کہ بلال نے مضبوطی سے اس کے بازو پکڑ لیے۔ اب کسی کو چگلی لگانے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کے کینہ توڑ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کسی کو بھی نہیں، میں چگلیاں نہیں لگاتی ہوں۔ تم تو یوں ہی کہہ رہی ہو جیسے میں تم سے واقف ہی نہیں ہوں۔
تم جیسی ڈرامے باز اور پھڈے باز لڑکی میں نے آج تک اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لینا اور اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لینا کہ تم صرف کاغذی طور پر میری بیوی ہوگی۔ میں تمہیں کبھی بھی اپنی حقیقی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ تم جب تک میرے ساتھ رہو گی اس تڑپتی رہو گی۔ دادی جان کہتی ہیں کہ بلا وجہ کسی کو بددعا نہیں دیتے، ورنہ وہ بددعا پلٹ کر آ جاتی ہیں۔ یہ سن کر وہ مزید غصے میں آ گیا تھا۔ اس نے وانیہ کو سائڈ پر دھکا دیا اور خود تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ زمین پر گرتے گرتے بچی تھی اور وہاں پر پڑی ہوئی ٹیبل کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ ہائے بلال، کاش تم بھی مجھ سے وہی محبت کرتے جو میرے دل میں تمہارے لیے ہے۔ میں تمہارے پتھر دل کو کیسے موم کروں، کیسے تمہارے دل میں اپنی محبت ڈالوں۔ مجھے آج تک کوئی بھی کام اتنا مشکل نہیں لگا۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ اسے اپنے تایا جان سے اپنے ایڈمیشن کے بارے میں بات کرنی تھی، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ بلال کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہی لے گی، ورنہ وہاں پر اس کی زندگی جہنم بن جاتی۔ آؤ بیٹا آؤ، تھوڑی دیر پہلے تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے پیار بھرے انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرانے لگی۔ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ کن الفاظ میں اس کو یاد کیا جا رہا تھا۔ تایا جان، میں نے آپ سے ایڈمیشن کے بارے میں بات کرنی تھی۔ تمہارا ایڈمیشن ہو گیا ہے، اس کی ٹینشن نہ لو۔ میں نے بلال سے بات کر لی ہے، کل ہی تمہارے سارے ڈاکومنٹ سبمٹ ہو جائیں گے اور پھر تم اس کی یونیورسٹی میں۔ تایا جان، کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ میرا وہاں پر جانا ان کو غصہ دلائے گا؟ اس کے غصے سے کسی کو فرق پڑتا ہے، اور وہ یونیورسٹی اس کی ملکیت نہیں ہے۔ تو میری چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے پریشان مت ہوا کرو۔ یہ سارے معاملات تو مجھ پر ہی چھوڑ دو، اور ہاں، اگر وہ نالائق تمہیں تنگ کرے یا تمہیں کچھ بھی کہے تو مجھے آ کر بتانا۔ اس نالائق کے کان کھینچ کر میں اس کو اچھی طرح سے سیدھا کر دوں گا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ اسے اپنے ماما بابا کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ بابا، ماما، آپ مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ دیکھیں تو آپ کے بغیر میرا کیا حال ہو گیا ہے۔ جب تک آپ زندہ تھے کسی کی اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ مجھ سے اونچی آواز میں بات کرے، اور اب آپ کوئی مجھے جوتی کی نوک پر بھی نہیں رکھتا ہے۔ جس انسان سے میں نکاح کرنے والی ہوں وہ انسان مجھ سے شدید ترین نفرت کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے سسکیاں لینے لگی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے غصے سے کال کاٹ دی۔ کافی دنوں سے اسے کوئی نمبر پریشان کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے اور کیوں اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وہ دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گئی اور سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ تھوڑی دیر لان میں جا کر چہل قدمی کی جائے تاکہ اس کے سر کا درد ٹھیک ہو جائے۔ وہ ابھی لان میں جا کر کھڑی ہوئی تھی کہ اس کو اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو بلال خانزادہ بازو لپیٹے کھڑا بہت ہی غور سے اس چھوٹی سی لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ وانیہ بہت خوبصورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ کسی بھی مرد کا خواب ہو سکتی تھی، کسی بھی مرد کو اس سے محبت ہو سکتی تھی، مگر وہ مرد بلا نہیں تھا، اور یہی باتیں وانیہ کو اندر ہی اندر کوڑے مارتی تھیں۔ تم سے میں نے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ اگر تو آپ یہ بات شادی کینسل کرنے کے حوالے سے کر رہے ہیں تو میں آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتی ہوں۔ اس نے بہت ہی تحمل آمیز لہجے میں خود پر قابو پاتے ہوئے اس کو جواب دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے۔ آخر تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ یہ مت بھولو کہ تم ہمارے ٹکڑوں پر پل رہی ہو۔ اگر ابھی میں تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکالوں تو کوئی بھی تمہیں اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اس نے اپنی گردن مزید جھکا لی تھی۔ اگر میں تم سے نرم لہجے میں بات کر رہا ہوں تو اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اگر تم نے شادی سے انکار نہ کیا تو پھر سوچو تمہارا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے علاوہ ہر پر بھروسہ رکھتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ کبھی بھی کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گا۔ جہاں تک آپ کے غصے کا سوال ہے تو وہ غصہ بھی جائز ہے۔ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو آپ خود ہی اس رشتے سے انکار کر دیں، کیونکہ میں تو اس رشتے سے انکار نہیں کروں گی۔
مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی مضبوط لہجے میں اپنی بات مکمل کر چکی تھی۔ وہ خود ہی حیران ہو رہی تھی کہ اس میں اتنی جرأت کیسے آئی ہے کہ وہ بلال خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں۔ تمہارے جو پر نکلے ہیں بہت جلدی میں ان کو کاٹوں گا اور ایک پنجرے کے اندر قید کر دوں گا۔ پھر ساری زندگی اس پنجرے کے اندر قید گزارو گی تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ آپ مجھے قید نہیں کر سکتے ہیں۔ جو انسان خود اپنی سوچوں کا قیدی ہو وہ بھلا کیسے کسی کو قید کرے گا؟ تمہاری اتنی ہمت؟ یہ کہہ کر اس نے غصے سے اس کے بازو دبوچ لی تھی، مگر اس کے معصوم چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر وہ جلدی سے پیچھے ہٹا۔ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ بلال صاحب، میں تو مر کر بھی شادی سے انکار نہیں کروں گی۔ اب تو میری بھی ضد بن گئی ہے۔ جس سے مجھے محبت ہے میں اسے حاصل کر کے رہوں گی۔ پہلے بھی میں نے اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیا تھا اور نقصان اٹھایا تھا، لیکن اب میں اپنی پسندیدہ چیز کو ہر قیمت پر حاصل کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ کھلے آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھنے لگی۔ صبح فجر کا وقت تھا جب اس کو موبائل پھر سے بجنے لگا تھا۔ وہی انجان نمبر تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے جس کو ایک لمحے کا بھی سکون نہیں ہے؟ اس نے غصے سے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے اسے بہت ہی خوبصورت اور بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ کیسی ہو محترمہ؟ کتنی دیر سے میں ٹرائی کر رہا ہوں، رات بھر کا تمہاری وجہ سے جاگا ہوا ہوں، مگر تم ہو کہ جس سے مجھے پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا ہے۔ اس کی آواز بہت ہی بھاری اور خوبصورت تھی، جو دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے آج سے پہلے اس قدر خوبصورت آواز کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی تھیں۔ اس نے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مگر بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ کون ہو تم؟ کانپتی ہوئی آواز میں سوال کیا گیا۔ تم اتنی جلدی مجھے بھول جاؤ گی؟ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ سچ کہوں تو تمہارے اس رویے سے مجھے مایوسی ہو رہی ہے۔ اپنی بکواس بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا ہے؟ پہل اس کو یہ لگا تھا کہ اس کی کوئی سہیلی اس کے ساتھ پرینک کر رہی ہے، کیونکہ اس کی اکثر سہیلیاں اس طرح کی حرکتوں میں ملوث تھیں۔ دیکھو، اگر تو تم ماہین ہو تو میں تمہیں دو ٹوک انداز میں بتا دیتی ہوں، یہ فضول کی حربیں مجھ پر نہیں چلنے والی ہیں۔ میں تمہاری ان باتوں میں نہیں پھنسنے والی ہوں۔ اور ایک کون ماہین؟ ہم کسی ماہین کو نہیں جانتے۔ تم صرف ایک ہی عورت کے بارے میں پتہ ہے، جو عورت ہمارے دل میں بستی ہے، اور وہ عورت ہے وانیہ صاحبہ۔ اتنے عرصے سے آپ کی تلاش میں لگے ہوئے تھے، مگر آپ تھیں کہ ہمیں مل ہی نہیں رہی تھیں۔ اب دیکھیں کہ کیسے ایک دم سے قسمت نے ہم پر مہربانی کی ہے۔ آپ کے نمبر کے ساتھ ساتھ آپ کی تصاویر بھی مل گئی ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کن تصویروں کی بات کر رہے ہو؟ اسے زمین اپنے قدموں کے نیچے سے سرکتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ میں تمہیں نہیں جانتی ہوں، دوبارہ مجھے اس نمبر پر کال مت کرنا، ورنہ میں تم پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال کاٹ دی تھی۔ اس نے موبائل اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا اور خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ موبائل دوبارہ سے بجا تو اس نے وہ نمبر ہی بلاک کر دیا اور موبائل آف کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ صبح ماہین سے اس بارے میں بات کرے گی، جو اس کی دوست تھی اور حد سے زیادہ شرارتی تھی۔ دن کے وقت جب ماہین سے اس بارے میں ڈسکشن کی تو وہ لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ بے وقوف بنانے کے لیے صرف تم ہی ہو؟ تم سے بھی زیادہ بے وقوف لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اگر مجھے کسی کے ساتھ پرینک کرنا ہوا تو میں ان کے ساتھ کروں گی، کیونکہ وانیہ صاحبہ کے بارے میں تو سب کو ہی پتہ ہے کہ وانیہ صاحبہ اپنی کزن کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ان کو اپنے کزن کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا ہے۔ چپ کر جاؤ، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ فضول مت بولا کرو۔ وہ شرم کے مارے لال ہو گئی تھی۔ اس کی کزن جو کافی دیر سے اس کو فون پر بات کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اسے رہا نہیں کیا اور وانیہ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن سپیکر، یہ دوسری جانب سے لڑکی کی آواز سن کر وہ بری طرح سے مایوس ہو گئی تھی۔ بلال صاحب کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ اب وہ دادی جان کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس شادی سے انکار کرنا چاہا، مگر اگلے ہی دن وانیہ کا بلال سے نکاح ہو گیا۔ پہلے ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ 1 مہینے کے بعد رخصتی ہوگی،
مگر 2 ہفتوں کے بعد ان دونوں کی رخصتی ہو گئی۔ وہ اس وقت دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ یہ سوچ کر اس کا دل دھڑک رہا تھا کہ اگر اس کے شوہر نے پہلے ہی دن اس پر ہاتھ اٹھا دیا تو وہ کیا کرے گی۔ یا اللہ، مجھے بچانا، مجھے اس انسان کی وحشت سے بچانا، مجھے صرف اور صرف اس کی محبت کا حقدار بنا دے، مجھے اس کی اندھیروں میں ڈوبی ہوئی زندگی میں پھنسنے مت دینا۔ بس زور و شور سے اپنے رب سے دعائیں کر رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ صرف اس کا رب ہی ہے جو اسے اس ذلت سے باہر نکال سکتا ہے۔ کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور وہ دشمن جان مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ معمول کی طرح اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، جبکہ اس کی مٹھیاں غصے سے بھینچی ہوئی تھیں۔ ابھی اور اسی وقت میرے بیڈ سے اترو، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا تو وہ خالی خالی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا بازو پکڑ کر اس کو کھینچ کر اپنے بیڈ سے اتار کر زمین پر دھکا دے چکا تھا۔ تمہاری جگہ میرے بستر پر یا میرے پہلو میں نہیں بلکہ اس زمین پر ہے۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم کروں گا؟ وہ اس قدر اونچی آواز میں دھاڑا تھا کہ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ مجھ سے نفرت کرنے کی کوئی ایک وجہ؟ ہاں، کیونکہ مجھے تم جیسی ضدی عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ اپنی ضد پوری کر کے تم جیسے یتیم لڑکی اپنی منمانی کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ پلیز اس طرح کی باتیں مت کریں، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے تکلیف سے چور لہجے میں کہا۔ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں میری جان کہ تمہیں تکلیف ہو، تم درد سے تڑپتی رہو اور تمہیں احساس ہو کہ میری زندگی میں شامل ہو کر تو تم نے اپنے آپ کو کس قدر بڑی مصیبت میں دھکیل دیا ہے۔ تمہیں بہت شوق تھا نا مجھ سے شادی کرنے کا؟ میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ اس رشتے سے انکار کر دو، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ چلو اب تمہارا یہ شوق بہت جلد ہی پورا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا تھا، جبکہ وہ خاموش تھی، اس کے دروازے کو گھونٹتی رہی۔ جب وہ باہر نکلا کمرے کی لائٹ آف کی اور خود بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ 5 منٹ کے اندر ہی اس کے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ اس نے ٹھنڈے فرش پر اپنا سر رکھ دیا اور ہچکیوں سے رونے لگی تھی، مگر بلال صاحب کو اس کے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کو تو اس لڑکی کی ذات سے ہی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ صبح صبح جب وہ سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہ دلہن کے لباس میں فرش پر ہی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ڈرامے باز لڑکی، اس نے نفرت سے سوچا۔ اس کی کلائی پکڑ کر اس کو ایک جھٹکے سے اٹھا تو وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہے؟ زلزلہ آ گیا؟ طوفان آ گیا؟ کچھ بھی نہیں آیا ہے، بس میری قسمت میں کالا طوفان آ گیا ہے، اس نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا۔ جلدی سے چینج کرو اور یہ ڈرامے بازی بند کرو، اور خبردار جو تم نے کسی کو کچھ بھی بتایا، گھر دادی جان نے مجھ سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال تو تم انہیں کہو گی کہ ہم دونوں میں سب کچھ نارمل ہے، اور اگر میں ایسا نہ کہوں تو اسی رات ہی تمہیں طلاق دے دوں گا، کیونکہ جائیداد کے سارے کاغذات تو میں اپنے نام کروا ہی چکا ہوں۔ اس کے لبوں پر اس وقت ایک پراسرار مسکراہٹ ڈلی ہوئی تھی۔ دھوکے سے اس نے نکاح کے کچھ ہی دنوں کے بعد سارے کاغذات اپنے نام کروا لیے تھے۔ اب اس کو ڈر نہیں تھا کہ کوئی اسے اس کی جائیداد سے بے دخل کر دے گا۔ اس کا چہرہ خوف کے مارے سیاہ پڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ وانیہ کے ہاتھ میں بلال کی صرف ایک ہی کمزوری تھی، اور وہ کمزوری بھی اب اس کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی، کیونکہ بلال کو اب کسی کا کوئی خوف نہیں تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں سوال کیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے اندر تکلیف اترتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ مجھے تم سے کبھی بھی محبت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ تم وہ عورت ہو جو زبردستی میری زندگی میں شامل کی گئی ہو۔ تم وہ عورت نہیں ہو جس سے میں پیار کرتا تھا، اور اگر آپ کو کسی اور عورت سے محبت ہو گئی تو آپ کیا کریں گے؟ میں جا کر اس سے نکاح کروں گا، اس کو اپنی بیوی بناؤں گا، اس کو بیوی کا درجہ دوں گا، اور اگر وہ عورت میں نہ ہوئی، آف کورس وہ تم نہیں ہوگی، وہ کوئی اور ہوگا جس سے مجھے پہلی سی نظر میں محبت ہو جائے گی، جسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن منتشر ہو جائے گی، اور جسے دیکھ کر
مجھے اپنی ساری کائنات ہی اچھی لگنے لگے گی۔ خیر میں تمہیں یہ سب کچھ کیوں بتا رہا ہوں، تم تو ویسے بھی احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گی۔ اس کا مذاق اڑاتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا تھا، اور پھر 2 دنوں کے بعد اس کا ایڈمیشن بلال کی یونیورسٹی میں ہو گیا تھا۔ وہ سینئر تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے ہی دن بلال نے اس کو صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ اس کی یونیورسٹی میں کسی کو بھی نہیں پتا کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ میں نے اپنی شادی پر کسی بھی یونیورسٹی کے بچے کو نہیں بلایا تھا، اور تم سے بھی یہی گزارش ہے کہ تم اپنا منہ بند رکھو گے۔ اگر تو تم نے کسی کے سامنے زبان کھولنے کی کوشش کی تو اسی دن ہی میں تمہیں اپنی زندگی سے فارغ کر دوں گا۔ بلال ہمیشہ اس کو یہی دھمکی دیتا تھا، جبکہ وہ دل محسوس کر رہ جاتی تھی۔ کیا اس کے لیے ساری باتیں کرنا بہت آسان تھا؟ کیا اس کو ڈر نہیں لگتا تھا؟ کیا اس کو اپنے رب کا خوف نہیں تھا؟ وہ یہ باتیں بس دل میں ہی سوچ سکتی تھی، کیونکہ بلال کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام تھا۔ پہلے ہی دن اس کی دوستی نور نام کی ایک لڑکی سے ہو گئی تھی۔ وہ بھی کافی بڑے اور اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ باقی لڑکیوں کی طرح ماڈرن نہیں تھی، بلکہ اس کی طرح اپنی حدود میں رہنا پسند کرتی تھی۔ پہلے ہی دن جب وہ دونوں کینٹین جا کر بیٹھی تو نور برا سا منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، تم تو 3 ہفتوں کے بعد یونیورسٹی آئی ہو، تو میں ان سب چکروں کے بارے میں نہیں پتا ہوگا۔ میں تمہیں بتاتی ہوں، اس یونیورسٹی میں سب سے فیمس شخص بلال خانزادہ ہے۔ اس کے فیملی کے بارے میں زیادہ لوگ تو نہیں جانتے ہیں، مگر اس کے ٹھاٹ باٹ اور اس کی گالیاں دیکھ کر سب لوگوں نے یہی اندازہ لگایا ہوا ہے کہ وہ کسی بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا ہے۔ پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں اس پر مرتی ہیں۔ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک بار اس کی گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ لڑکیاں اس چیز کو بھی اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتی ہیں۔ وہ جو بولنے پر آئی تھی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے وانیہ کو دلاور خانزادہ کے بارے میں بتایا۔ وانیہ کو دلاور اور باقی لڑکوں سے دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا ذہن تو صرف اور صرف بلال خانزادہ پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ تو کیا یہی چیز تھی جس نے اس کو مغرور بنا دیا تھا؟ بلال جانتا تھا کہ اس کے آس پاس آگے پیچھے ڈھیر سارے آپشنز موجود ہیں۔ اسے کیا ضرورت ہے کسی ایک لڑکی پر ٹک کر بیٹھنے کی؟ کیا بلال کی کوئی گرل فرینڈ ہے؟ اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں سوال کیا تھا۔ ارے ایک نہیں، سینکڑوں کے حساب سے لڑکیوں سے دوستی ہے محترم کی، مگر کسی نے بھی انہیں پبلکلی ڈیٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ کبھی کبھار کوئی لڑکی سٹوری اپلوڈ کر دیتی ہے کسی مہنگے ریسٹورنٹ کی تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ بلال خانزادہ صاحب کے ساتھ ہیں۔ اگر سچ کہوں تو وہ مجھے ایک نظر بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ مجھے ایسے مردوں سے شدید نفرت ہے جو کہ دوسری عورتوں کی ذات میں دلچسپی لے کر اپنے ذہن کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ ارے مرد کو ایسا ہونا چاہیے جس کی زندگی میں اگر کوئی ایک عورت آ جائے تو اس کے علاوہ وہ دوسری عورتوں کو اپنے لیے حرام سمجھنا شروع کر دیں۔ ارے تم کیوں لال سرخ ہو رہی ہو؟ تمہیں کیوں شرمندگی ہو رہی ہے؟ کہیں تم تو اس کی گرل فرینڈ نہیں؟ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وانیہ نے جھٹ سے جواب دیا تھا۔ میں بھی یہی امید کروں گی کہ ایسی کوئی بات نہ ہو۔ چلو اب کلاس کا وقت ہونے والا ہے، چل کر کلاس لیتے ہیں۔ وہ کلاس روم کے اندر داخل ہونے ہی لگی تھی کہ سامنے بیٹھے بلال طرح سے چونک گئے۔ وہ ایک لڑکی کی چیئر کے ساتھ اپنی چیئر ٹیکار کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بازو چیئر کے ہینڈل پر رکھی ہوئی تھی۔ لڑکی کے بازو بھی وہیں پر موجود تھے۔ ان دونوں کے بازو ایک دوسرے کے ساتھ مس ہو رہی تھی۔ اس کے اندر جلن کی آگ دوڑ گئی۔ دل کر رہا تھا کہ اس لڑکی کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ بلال کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ جیسے اسے احساس ہوا اس نے جلدی سے اپنے بازو ہٹا لی تھی اور غصے سے ایک نظر اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا تھا جو زبردستی اس کے دوست کی چیئر پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو منع بھی کیا تھا مگر وہ اپنی ادائیں دکھاتے ہوئے کہیں اور ہی نکل گئی تھی۔ اسی وجہ سے بلال نے بھی خاموش ہونا ضروری سمجھا اور اب وہ اپنے دوست کے آنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ سکے۔ دراصل ان کا ایک سبجیکٹ جونیئر کے ساتھ کمبائن تھا۔ ان کو ایک کلاس مجبوراً جونیئرز کے ساتھ بھی لینی پڑتی تھی۔ رات کے وقت وہ کمرے میں بیٹھا اپنی اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھا جب وہ اس کے بیڈ پر جا کر بیٹھ کر بلال کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ آئی ایم سوری، میں تھوڑی دیر میں یہاں سے چلی جاؤں گی، مگر مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ میں تمہاری کسی بھی قسم کی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔
میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پلیز میری مدد کر دیں. کل میری اسائنمنٹ ہے جسے ہر حال میں سبمٹ کروانا ہے، مگر مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ میرا دماغ سوچ سوچ کر پھٹ جائے گا. تو بہتر ہے نا کہ وقت پر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گی. مزید کسی کو تنگ کرنے کی فرصت نہیں ملے گی تمہیں. آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب میں تمہیں 1000 بار دے چکا ہوں، اور اب میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ میں بار بار تمہیں ایک ہی بات بتاتا رہوں. وہ خاموشی سے اٹھی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. کچھ آنسو بلال کے پڑے ہوئے پیپرز پر گرے، جنہیں دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک گیا تھا. اس کا دل یکدم ہی موم ہوا تھا. وہ خود اپنی بدلتی ہوئی کیفیت سے انجان تھا. ان کو بتاؤ مجھے کہ کون سی اسائنمنٹ ہے؟ اس نے وانیہ کو آواز دی. وانیہ کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی. اس نے بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور پرجوش انداز میں کہنے لگی، کیا آپ کو سر عامر نے پڑھایا تھا؟ وہ بہت ہی برے ہیں، قسم سے. ایک تو ان کی کلاس میں کچھ بھی سمجھ نہیں آتی، اور دوسرا وہ کام بھی اتنا زیادہ دے دیتے ہیں. باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ مجھے کام دکھاؤ. بلال نے اسے کہا تو وہ شرمندہ ہوتے ہوئے کہنے لگی، دراصل یہ والا کویسچن ہے، مجھے اس میں سمجھا دیں. اگر تمہیں سوال ہی سمجھنا نہیں آتا ہے تو پیپرز میں ان کے سوالوں کے جواب کیسے دو گی؟ یہ سن کر وہ خسیانی سی ہنسی ہنس دی تھی، اور پھر 2 گھنٹے تک وہ اسے بیٹھ کر سمجھاتا رہا تھا اور وہ پوری توجہ سے اس کو سنتی رہی تھی. جب وہ نرم لہجے میں بات کرتا تھا، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا، تب وہ بہت ہی اچھا لگتا تھا. اس کو اپنے دل کے بہت قریب معلوم ہوتا تھا. اس کا دل کرتا تھا کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے. وہ اکثر ہی دعائیں مانگتی تھی. آج اس نے بلال کو بھی اس بارے میں کہا تو وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگا، مگر اس نے لوگوں سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا. چلو تمہارا کام ہو گیا ہے، اب یہاں سے جاؤ. مجھے صوفے پر ٹھیک طرح سے نیند نہیں آتی ہے. کل بھی میری کمر میں شدید درد ہو رہا تھا. تو کیا اب مجھے تمہارے لیے یہاں پر بیڈ شفٹ کرنا ہوگا؟ اس نے کاٹدار لہجے میں کہا تو وہ اپنی پلکیں جھکا کر کھڑی ہو گئی. آنسو ایک بار پھر سے بے قابو ہو گئے تھے. بلال کو جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی. آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اس لڑکی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر اب جب وہ اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو اس کا اپنا دل بے چین ہو رہا تھا. اس لڑکی کے آنسو اس کی کمزوری بنتے جا رہے تھے، اور اسے پہلے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، کیونکہ اس چھوٹی سی لڑکی نے کبھی بھی اس کے سامنے آنسو نہیں بہائے تھے. تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر جا کر سو جاتا ہوں. مگر آج صوفے پر پورے کیسے آئیں گے؟ اس چیز کی فکر مت کرو تم. اس نے اپنا سامان اٹھایا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، اور ایک بار پھر سے یونیورسٹی کا کام کرنے لگا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے بیٹھ کر اپنی اسائنمنٹ بنا رہی تھی. اسے نیند آئی. اس نے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی اور پھر وہیں پر ہی گہری نیند سو گئی. بلال نے جب اس کو ایک نظر دیکھا تو وہ اپنی اس وقت کتابوں کے ساتھ سر ٹکائے سو رہی تھی. اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا، جس کی وجہ سے بلال کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کو سردی لگ رہی ہے. وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے اٹھا اور اس پر چادر ڈال دی. ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی. بلال کا دل زور سے دھڑکا تھا. وہ لڑکی یکدم ہی اسے اچھی لگنے لگی تھی. اس نے اپنی اس کیفیت سے نگاہیں چرائیں اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس لڑکی کو اس نے برا بھلا کہا تھا. اس کو اس کی اوقات یاد دلائی تھی. وہ کیسے اس لڑکی کی ذات میں دلچسپی لے سکتا ہے؟ رات 2 بجے کا وقت تھا کہ جب اچانک ہی اس کا موبائل بجنے لگا. وانیہ کی آنکھ کھل گئی. اس نے دیکھا پھر سے ایک اجنبی نمبر سے کال آ رہی تھی. اس نے موبائل آف کرنا چاہا کہ واٹس ایپ پر ایک میسج آ گیا. بہت ساری تصویریں اس کی طرف فارورڈ کی گئی تھیں. اس نے جب وہ میسج اوپن کیا تو سامنے لکھی ہوئی تحریر کو دیکھ کر اسے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی. ان تصویروں کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر تم نے ابھی اور اسی وقت میری کال اٹھا کر مجھ سے بات نہ کی تو یہ ساری تصویریں ایڈٹ کر کے تمہارے شوہر کو بھیج دوں گا. اس کے ہاتھ لرزنے لگے تھے، جبکہ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا. وہ دبے دبے قدموں سے کمرے سے باہر نکلی. اس وقت اس کا رخ لان کی طرف تھا. کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے دوبارہ سے وہ نمبر ڈائل کیا. ارے میری گڑیا، اگر تم خاموشی سے میری بات مان لو تو مجھے تمہیں ڈرانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں. تم کون ہو؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ پلیز مجھے چھوڑ دو. میری شادی ہو چکی ہے. اگر میرے شوہر کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے.
فکر مت کرو، میں تم پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ تم اس گھٹیا انسان کو چھوڑ کر مجھ سے نکاح کر لو۔ دیکھو تو وہ تم سے محبت بھی نہیں کرتا ہے، اسے تمہاری ذات میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے یہ شادی صرف اور صرف اپنے بابا کے کہنے پر کی ہے۔ سوچو کہ اچانک اس کے بابا کا انتقال ہو جاتا ہے، یا پھر جب کچھ سالوں کے بعد اس کے بابا اس دنیا سے چل بسیں گے، کیا وہ تمہیں اپنائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ تمہیں دھکے دے کر اس حویلی سے باہر نکال دے گا، اور یہ بات تم بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ تو تم کیوں اس کے ہاتھوں ذلیل ہونا چاہتی ہو؟ تو مجھے ایک موقع کیوں نہیں دیتی؟ ابھی جاؤ اس سے بولو کہ تمہیں اس سے طلاق چاہیے۔ میں ایسا کبھی بھی نہیں بولوں گی، اور دوبارہ مجھے تنگ کرنے کی کوشش مت کرنا، ٹھیک ہے؟ اب میں تمہیں کال یا میسج نہیں کروں گا، اب میں ڈائریکٹ تمہارے شوہر سے رابطہ کروں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ کال کر چکا تھا، جبکہ وہ اپنی جگہ پر کھڑی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہی دشمن جان کھڑا تھا۔ آنکھوں میں نیند کا خمار لیے وہ اس کو گھورے جا رہا تھا۔ رات کس پیر یہاں پر کیا کر رہی ہوں؟ اس نے اس چھوٹی سی لڑکی سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کس سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، اس لیے چہل قدمی کرنے کے لیے یہاں پر آ گئے۔ کمرے میں جاؤ، سردی ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے۔ صبح جب وہ ایکسرسائز کر کے واپس آئے تب وہ شرٹ لیس تھا، وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ آپ شرٹ کیوں نہیں پہنتے ہیں؟ میرا کمرہ ہے، میری مرضی، میں جیسے مرضی گھوموں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا، مگر جب اس نے اپنی بیوی کے چہرے پر آئے ہوئے شرم کے رنگ دیکھے تو وہ ایک لمحے کے لیے مبہوت رہ گیا۔ وہ اس وقت بہت ہی حسین لگ رہی تھی، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے اپنا سوٹ پریس کروانا تھا، وہ اپنی ملازمہ کو آواز دینے ہی لگا تھا کہ اس کی بات سن کر میں نے آپ کا فیوریٹ سوٹ پریس کر دیا ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر بلو کلر کا سوٹ تھا۔ آج یونیورسٹی میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے والی تھی اور وہ اس کانفرنس میں آرگنائزر تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ میرا فیوریٹ سوٹ ہے؟ اس نے ابروج کاٹتے ہوئے سوال کیا۔ میں ایک دن آپ کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے گئی تھی۔ کب؟ میں تو تمہیں کبھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا۔ دراصل میں آپ کی بہن کے ساتھ گئی تھی، آپ نے ہمیں شاپنگ مال ڈراپ کیا تھا۔ آپ اپنی بہن سے بات کر رہے تھے کہ وہ آپ کے لیے بلو کلر کا سوٹ لے کیونکہ آپ کو بلو کلر بہت پسند ہے۔ تب حماد کی شادی تھی۔ اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تو اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا، کیونکہ اس واقعے کو تقریباً 4 سال گزر چکے تھے اور وہ لڑکی ابھی تک اس کی ایک چھوٹی سی بات یاد رکھے ہوئے تھی۔ وہ یکدم ہی خاموش ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں سے کپڑے لیے جب وہ چینج کر کے باہر نکلا تو اس کو اسی حالت میں ہی بیٹھا پایا۔ کیا تم نہیں جا رہی ہو؟ میں بھی جاؤں گی۔ تو پھر جلدی سے تیار ہو جاؤ، میرے ساتھ ہی چلو۔ حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت سے اس نے نگاہیں اٹھا کر اپنے شوہر نامدار کی طرف دیکھا، جو آج یکدم ہی اس پر مہربان ہو گیا تھا۔ وہ آج نہ تو اس کو ڈانٹ رہا تھا، نہ ہی اسے برے طریقے سے پیش آ رہا تھا، بلکہ بہت ہی پیار سے اس کو ڈیل کر رہا تھا اور نرم لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی یونیورسٹی میں داخل تو ہوئے تھے۔ بہت سے لوگوں کی نگاہیں ان پر اٹھی تھیں۔ کچھ لوگوں کی نگاہوں میں ان کے لیے ستائے تھے، جبکہ کچھ کینہ توڑ نظروں سے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تم نے تو کہا تھا کہ یہ خوفزدہ ہو جائے گی اور میری ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ فیروز نے دانت پیستے ہوئے جویریہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جویریہ بلال کی کزن تھی، جو کہ بچپن سے ہی اس کو پسند کرتی تھی اور اسے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ بلال کا نکاح بانیہ سے کروا دیا جائے گا۔ صرف نکاح ہی نہیں بلکہ اب تو ان دونوں کی رخصتی بھی ہو چکی تھی۔ میں اس لڑکی کو اپنی محبت سے دور کر کے رہوں گی، اور اگر میں نے اس لڑکی کو اپنے راستے سے نہ ہٹایا تو میرا نام بھی جویریہ نہیں ہے۔ تمہیں میں تو ویسے بھی وہ بے وقوف وانیہ پسند ہے، تمہارے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ اس کو اپنے قابو میں کر لو۔ اس نے فیروز کو بائیں آنکھ مارتے ہوئے کہا تو وہ بھی کھل کر مسکرا دیا۔ اس دن پھر سے وانیہ کو ایک رونگ نمبر سے کال آئی تھی اور اس کے ساتھ وانیہ کو دھمکایا گیا تھا کہ اگر تم مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئی تو میں بہت ساری تصویریں تمہارے شوہر کے نمبر پر فارورڈ کر دوں گا۔ وہ اب بری طرح سے بے چین ہو گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ نہ تو شخص کے بارے میں کچھ جانتی تھی اور نہ ہی اس شخص کے بارے میں کسی کو بتا سکتی تھی۔ وہ اس رات بھی پریشان بیٹھی ہوئی تھی جب بلال نے اس سے سوال کیا، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
بلال کا رویہ نرم ہوتا جا رہا تھا کیونکہ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ وانیہ ایک اچھی لڑکی ہے، وہ باقی لڑکیوں کی طرح ہرگز نہیں ہے جو کہ مردوں کو اپنے جھانسے میں پھنساتی ہیں۔ بلال نے کبھی بھی اس پر نظر کرم نہیں کی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وانیہ نے کسی بھی مرد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، جوان تھی، مگر اس کے باوجود وہ لڑکوں سے دوستیاں نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی تھی، اپنے ہول میں بند رہتی تھی، ہر کسی سے ایک حد تک فری ہوتی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی سب لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ ایک دن اس نے کچھ لڑکوں کو بھی یہ بات کہتے ہوئے سنا تھا کہ یار ہماری کلاس میں صرف یہی ایک شریف خاندان کی معلوم ہوتی ہیں۔ پہلے اسے لگا تھا کہ وانیہ کم عمر ہے، نادان ہے، بے وقوف ہے، اس کی وجہ سے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، نہ جانے وہ کیسی لڑکی ہوگی، اس کا کردار کیسا ہوگا، مگر اب اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ آپ کی گرل فرینڈ آپ کو بلا رہی ہے۔ ایک دن وہ بینچ پر بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا جب وانیہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ بلال کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، یہ تو آپ کا کہنا ہے، باقی دنیا تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ وانیہ کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا۔ تم اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، مت بھولو کہ تم کس طرح سے میری زندگی میں شامل کی گئی ہو۔ مجھے بہت ہی اچھے طریقے سے یاد ہے اور میں آج بھی پچھتا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے رکی نہیں تھی، بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی یونیورسٹی سے باہر نکل گئی تھی، کیونکہ آج اسے اس اجنبی انسان سے بھی ملنے کے لیے جانا تھا۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس قدر شدید ٹھنڈ میں بھی اس کو پسینے آ رہے تھے جب اس کو وہی جانی پہچانی آواز موصول ہوئی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یہ لڑکا کہیں پر دیکھا ہوا ہے۔ اسے اپنے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی، مگر اس کو یاد نہیں آیا۔ یہ تو صرف ایک جال تھا جس میں وانیہ کو پھنسایا جا رہا تھا، اور یہ جال جویریہ نے ہی بچھایا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ وانیہ کی فیروز کے ساتھ تصویریں لے کر اس کے شوہر کو بھیج دے تاکہ وانیہ کا قصہ ختم ہو جائے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وانیہ نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنے شوہر سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کر لو۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں صرف اتنا بتانے کے لیے آئی ہوں کہ میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرتی نہیں ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ اچھا، اگر تم واقعی نہ ڈرتی ہوتی تو تم کبھی بھی یہاں پر نہ آتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہیں خوف محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ تم جانتی ہو کہ تمہارا شوہر شکی مزاج ہے۔ ایک نہ ایک دن تو تمہاری شادی ختم ہو ہی جانی تھی، تو پھر آج یا کل کیوں نہیں؟ وانیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بے وقوفی تو وہ یہاں پر آ کر چکی تھی جب وہ وہاں سے نکلنے لگی تھی کہ اچانک ہی اس نے وانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وانیہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا تھا، لیکن اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ اچھا رویہ رکھا جائے۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو وہ بہت زیادہ سہمی ہوئی تھی۔ وہ سامنے سے آنے والے اپنے شوہر نامدار کو نہ دیکھ سکی اور زور سے اس کے سینے سے جا کر ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی اس نے مضبوطی سے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے تھے اور نرمی سے کہا تھا، کیا ہو گیا ہے؟ کن سوچوں میں گم رہتی ہو؟ کیا کوئی بات پریشان کر رہی ہے؟ وہ تو اس کے اس لہجے میں کھو ہی گئی تھی، ترس گئی تھی وہ اس کا یہ انداز دیکھنے کے لیے، اور اب جب وہ اس پر مہربان ہو رہا تھا تو قسمت اس کے ساتھ پھر سے دغا کرنے والی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ کہہ کر اس نے اپنے بازو چھڑوا لی اور تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ وہ اس وقت تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا تھا جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ حویلی میں شام کے وقت ہی ہر کسی کے موبائل پر وہ تصویریں جا چکی تھیں جس میں وہ ایک انجان لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب بلال خانزادہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے دو ٹوک انداز میں سب کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ اگر تم میں سے کسی نے بھی میری بیوی کے خلاف بات کرنے کی کوشش کی تو میں اس کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا۔ یہ میرا اور میری بیوی کا مسئلہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، اور جس نے بھی میری بیوی کو پھنسانے کی کوشش کی ہے اس کو تو میں زمین کے اندر سے بھی نکال لاؤں گا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ بلال ہی کہہ رہا ہے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی بلال کو دیکھتی تو کبھی وہاں پر کھڑے ہوئے باقی لوگوں کو دیکھتی تھی۔ وہ اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ مجھے کافی عرصے سے پریشان کر رہا تھا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟
اس نے صرف اتنا ہی سوال کیا تھا، کیونکہ میں ڈرتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ مجھ پر یقین نہیں کریں گے اور آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بلال یکدم ہی شرمندہ ہو گیا تھا۔ وہ جھوٹ تو نہیں بول رہی تھی، اور یہ کام جس کا تھا بلال اس کو اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اس نے آج صبح ہی جویریہ کو فون پر بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ آپ مجھ سے پہلے ہی نفرت کرتے ہیں۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں؟ مجھے تو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جو مسکراتی ہوئی نظروں سے اسی کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ میں اس کو اپنی بیوی بناؤں گا، جس سے پہلے ہی نظر میں مجھے محبت ہو جائے گی، اور تم ہی وہ لڑکی ہو۔ شادی کے تیسرے ہی دن تم مجھے اچھی لگنے لگی تھی، میرے دل کو پسند آ گئی تھی۔ میں تمہاری معصومیت، تمہاری خوبصورتی، تمہاری شرافت اور تمہارے اچھے دل کی وجہ سے تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میں تم سے برا سلوک کرتا تھا، مگر تم نے کبھی بھی شکایت نہیں لگائی، کبھی بھی پلٹ کر مجھے جواب نہیں دیا۔ ہاں، یونیورسٹی میں ایک دن تم نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی، لیکن چلو اس کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ دھیرے سے انداز میں مسکراتی تھی۔ جویریہ کی حقیقت سب لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ گئی تھی۔ سب لوگ ہی اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور وہ ایک بار پھر سے بے قصور ثابت ہو گئی تھی۔ اس دن اسے نہ صرف اپنے شوہر کی حقیقی محبت ملی تھی، بلکہ اس کے دل کے اوپر جتنا بھی بوجھ تھا وہ سارا اتر گیا تھا۔ بلال بھی اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کو ایک نیک اور پاک دامن بیوی ملی ہے۔ اس کے اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے کہ اس کی ہزاروں گرل فرینڈز ہیں، اس نے یہ ساری باتیں بھی کلیئر کر دی تھیں۔ اس نے آج سے پہلے غیر عورتوں کو کبھی بھی بھاؤ نہیں دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔